نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جمہوریت کے اندر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی وغیرہ کو قانون ساز ادارہ کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی کو یا صوبائی اسمبلیوں کو قانون ساز ادارہ کہا جا سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ قانون ساز ادارے نہیں ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو حکومت قائم ہوتی ہے تو وہاں شورائی نظام ہوتا ہے۔ جو شورا بھی ہوتی ہے تو وہ قانون ساز ادارہ نہیں ہوتا، بلکہ شورا کا کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کے مسائل حل کرنا۔ شورا قانون ساز ادارہ نہیں ہوتا۔ قانون سازی کے لیے سخت شرائط ہیں، وہ الگ فقہا کی ایک جماعت بنائی جاتی ہے جس کے اندر شرائط یہ ہیں کہ وہ قرآن و سنت کو جانتے ہوں، نحو و صرف کو جانتے ہوں، ادب عربی کو جانتے ہوں، اور ساتھ ساتھ مجتہد بھی ہوں۔ وہ علماء کرام کی ایک جماعت ہوتی ہے جو قانون سازی کرتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ شورا کو بھی قانون ساز ادارہ نہیں کہا جاتا۔ جائے کہ قومی اسمبلی کو قانون ساز ادارہ کہا جائے، بالکل غلط ہے۔ جن لوگوں کو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا نہ آئے اور احادیث ان کو پڑھنی نہ آئے، احادیث یاد نہ ہوں، نحو و صرف جانتے نہ ہوں اور علم فقہ سے واقف نہ ہوں، وہ قانون سازی کریں گے؟ وہ کیا قانون سازی کریں گے؟ ہاں، مال بٹورنے کے طریقے ان کو بڑے آتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ قومی اسمبلی مال بنانے کا ادارہ ہے، مال کماؤ، مال بٹورو، اور لوگوں کا مال لوٹنا کیسے ہے، کس طریقے سے، تو یہ کہا جا سکتا ہے۔ ورنہ اس کو قانون ساز ادارہ کہنا بالکل غلط ہے۔ یہ قانون ساز ادارہ ہے ہی نہیں۔ اور پھر جہاں پر عورتیں سرخی پاؤڈر لگا کر آ کر بیٹھ جائیں تو سوال یہ ہے وہاں کیا قانون سازی ہوگی؟ جہاں عورتیں آپ کے دائیں بائیں سرخی پاؤڈر لگا کے بیٹھیں گی تو وہاں قانون سازیاں ہوں گی؟ تو وہاں تو بے حیائی، فحاشی، عریانی کی محفلیں جمیں گی اور انسان کے ایمان برباد ہوں گے، اور آنکھوں کا زنا ہوگا، اور کانوں کا زنا ہوگا، اور باتوں کا زنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان چیزوں کو زنا بتایا۔ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، مردوں کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور ان کی جو ہے باتیں سننا، یہ کانوں کا زنا ہے۔ تو جس محفل میں جو ہے وہ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہو اور کانوں کا زنا ہو رہا ہو تو وہاں انسان قانون سازی کرے گا؟ وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برسنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ اسی لیے تو یہ سارے کے سارے ادارے مال بٹورنے کے ادارے بن چکے ہیں، مال لوٹنے کے ادارے بن چکے ہیں۔ اور آج کچھ باتیں کھل رہی ہیں، ہاں اپوزیشن کی کھلتی ہیں لیکن حکمرانوں کی نہیں کھلتی، وہ بعد میں کھلتی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اور سعودی عرب میں اور مصر میں اور قطر میں اور دوحہ میں اور ہندوستان میں اور پوری دنیا میں قرآن و سنت کے نفاذ کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ آج تو ہمارے سکول و کالج بھی انگریز کا، وہاں انگریزی فکر اور انگریز کی سوچ دی جاتی ہے، اور وہ وضاقتہ دی جاتی ہے کہ آپ نے لباس بھی انگریزوں کا پہننا ہے، اور وضاقتہ بھی انگریزوں کی اختیار کرنی ہے، دعویٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، لیکن وضاقتہ کس کی ہے؟ انگریزوں کی۔
یعنی اسلام دشمنوں کا لباس پہننا اپنے لیے بڑائی سمجھا جاتا ہے. اور کتنے کالج ایسے ہیں وہاں پردے کی پابندی ہے، آپ پردہ نہیں کر سکتی عورتیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی. اسی لیے تو آج ہم ہر طرف سے مصائب، مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا پیار ہے. اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، اللہ تعالیٰ جب کسی سے پیار کرتے ہیں اسے پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ کچھ سوچنے والا بن جائے. ہم سوچیں کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں. 70 سال میں صحابہ اکرام پوری دنیا کے بڑے حصے پر، آدھے سے زیادہ حصے پر چھا چکے تھے، اور ہم 70 سال میں اپنا آدھا ملک گنوا بیٹھے ہیں. اور جو آدھا ملک ہے اس کے اندر بھی لوٹ مار مچی ہوئی ہے. حکمراں لوٹ رہے ہیں، پولیس اور فوج کے بہت سارے لوگ، جنرل پرویز مشرف کی طرح کے لوگ لوٹ رہے ہیں. اور اگر بازاروں میں جاؤ تو لوٹ مار مچی ہوئی ہے، وہاں پر ہسپتالوں میں جاؤ تو لوٹ مار مچی ہوئی ہے، عدالتوں میں چلے جاؤ تو وکیلوں کی لوٹ مار مچی ہوئی ہے، اور بعض جج بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. ہر طرف لوٹ مار کا عالم ہے. اس لیے ہم سب کو قرآن و سنت کے نفاذ کی طرف آنا ہوگا اور قرآن و سنت کے نفاذ کی فکر کرنی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.